بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مارچ ہے اور دن ہے اتوار کا۔ بات کریں گے کہ ایران اور اسرائیل، ایران اور امریکہ، ایران ورسز 30-40 ممالک بشمول خلیجی ممالک، اور یعنی امریکہ کے ساتھ دنیا کے اکثریتی ملک جو ہیں وہ یا تو اس کے ساتھ کھول کے اس کی حمایت کر رہے ہیں، اکثریتی کیا یعنی پوری دنیا ہی، یا وہ کھل کے حمایت کر رہے ہیں امریکہ کی، یا وہ خاموش رہ کر اور امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ دنیا کا کوئی ایک ملک بھی اوپنلی نہیں کھڑا، یعنی جو اوپنلی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا اور رشیا ان کو کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی پس پردہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، دعوے ہیں، لیکن اوپنلی ایک ملک بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، جبکہ 30 سے 40 ملک اوپنلی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی جو اوپنلی امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے وہ خاموشی سے امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں ویسے آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اب تک جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹنگ کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایرانی صدر نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم معذرت خواہ ہیں جو ہم نے اسلامی ممالک پہ ہمیں حملے کرنے پڑے، یعنی وہاں پہ جو امریکی احساس ہیں ان کے اوپر، تو اب مزید کوئی حملہ نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ جو چیز ہوئی وہ میں نے جب کچھ لوگ جو اس میں کافی باخبر ہیں ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پیوٹن ہے انہوں نے رابطہ کیا تھا ایرانی صدر کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا اتنا زیادہ دائرہ کار ابھی نہ بڑھائیں جنگ کا، تو ان کے انوالو ہونے پر، ان کی کوششوں سے ایران نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم خلیجی ممالک پہ ابھی مزید اٹیک نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک وہ ان کی سرزمین سے ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرمپ جو ہے اس نے ٹویٹ کر دیا اور اس نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایران کو لٹا دیا ہے، میں نے گرا دیا ہے، میں نے ایران کو یہ کر دیا۔ 2000 سال میں پہلی بار ہوا ہے ایران ہار گیا ہے خلیجی ممالک سے، یو اے ای سے، قطر سے، سعودی عرب سے، کویت سے، بحرین سے، ان سارے ملکوں سے ہار گیا ہے ایران نے سر تسلیم خم کر لیا ہے، ایران نے شکست تسلیم کر لیا ہے۔ جب اس نے یہ کیا تو انہوں نے کہا چلیں جی بسم اللہ کریں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے زیادہ لیتھل اٹیک کیے ہیں جو وہ پہلے کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے کیونکہ ادھر اب ایران کے اندر جو ایک پلانٹ ہے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے، اس پہ اٹیک کیا اسرائیل نے، تو واپس اسرائیل کے بھی پانی کو قابل استعمال بنانے والے جو ہے پلانٹ ہے اس کے اوپر ایران نے حملہ کیا ہے۔ اچھا، یہ پریشانی بہت زیادہ ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ خلیجی ممالک کے اندر ان عمارتوں کے اندر، جن عمارتوں کے اندر، رہائشی عمارتوں کے اندر امریکی ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی ان کی انٹیلیجنس کیسے ایران تک پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے شک کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ انٹیلیجنس رشیا اور چائنا دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک چیز کا ان کو پتہ ہے کہ کب کہاں کیسے جو ہے وہ اٹیک کرنا ہے، اور باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب ایران جو ہے وہ بہت لیتھل اٹیک کر رہا ہے، خلیجی ممالک پہ بھی کر رہا ہے اور اسی طرح سے اسرائیل کے اوپر بھی کر رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ انٹرنیشنل میڈیا کنٹرولڈ ہے۔ 90% انٹرنیشنل میڈیا کے ادارے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کمپرومائزڈ ہیں ایران کے معاملے میں، اور کس طرح کے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں ان کو، تو آپ مغربی میڈیا کو تو چھوڑ دیں، آپ امریکہ کے میڈیا کو تو چھوڑ دیں، آپ پاکستانی میڈیا کو دیکھ لیں۔ پاکستانی میڈیا بھی ایران کے خلاف کیسی خبریں چلاتا ہے۔ پاکستانی میڈیا کس طرح سے انہوں نے آیت اللہ خامنئی کے خلاف پہلے بھی ایک سٹوری چلائی تھی کہ ان کے اثاثے ماسکو میں ہیں اور وہ کسی وقت بھی فرار ہو جائیں گے اور روس میں جا کے پناہ لے لیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے خبریں پاکستانی چینلز نے چلائیں۔ اس کے بعد پاکستانی چینلز یہ خبریں چلاتے رہے کہ جو ہے نا وہ بحری جہاز غرق ہو گیا، اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ پاکستانی چینل چلاتے رہے۔ آپ انڈیا کے ایک چینل کا آپ نے دیکھا ہوگا جو چینل بخشی ہیں ان کے، اس نے جس طرح سے امریکہ کو کہا کہ یہ بیوقوف ہیں، انہوں نے غلط کیا ہے، یہ احمق ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کو پتہ نہیں اب ایران ان کو ٹھوکے گا، ایران ٹھوک رہا ہے، ایران یہ کر دے گا، ایران وہ کر دے گا، ایسی رپورٹنگ آپ کو انڈین چینلز کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے جن کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی میڈیا کے اوپر آپ کو ایسی خبریں، اور اتنا یعنی انڈین میڈیا کے اوپر بھی کچھ آوازیں ایسی ہیں، ویسے وہ بھی کمپرومائز ہیں، لیکن کچھ آوازیں ہیں جو کھل کے بات کر رہی ہیں ایران کے حق میں اور امریکہ کے خلاف۔ لیکن پاکستان کے میڈیا پہ آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ اینٹی امریکہ کو بات اتنی سخت آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے، یا اینٹی اسرائیل کو سخت بات ہوتی ہوئی نظر آئے، اور یا جیسے تحریک انصاف کے رہنما جو بیان دے رہے ہیں، یا علامہ راز ناصر عباس جو بیان دے رہے ہیں، تحریک تحفظ پاکستان جو بیان دے رہی ہے، کہ ان بیانات کی آپ کو پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر زیرو کوریج نظر آئے گی۔ یعنی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں جو بھی بیانات دے رہی ہیں
جو حقیقی عوامی نمائندے ہیں، جو عوام کی پلس کے مطابق، جو عوام کے احساسات اور جذبات کے مطابق غیرت مند جرت مند بیان دے رہے ہیں، وہ بیانات آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ کسی بھی ٹی وی چینل کے ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں نیتن یاہو کا بیان ملے گا، آپ کو ٹرمپ کا بیان ملے گا، لیکن اگر آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان، تحریک انصاف، ان کا بیان نہیں ملے گا۔ اچھا، جتنا بھی کمپرومائز ہے انٹرنیشنل میڈیا، لیکن اب تک انٹرنیشنل میڈیا کے جو مختلف تجزیے ہیں جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، تو واضح طور پر انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے بہت کم ٹائم کے اوپر، باقی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہار رہا ہے، اسرائیل ہار رہا ہے، ایران جیت رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جیت رہا ہے اور امریکہ ہار رہا ہے۔ پہلی انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ امریکہ نے یہ کہا کہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، یعنی پہلے تو امریکہ نے دیکھیں بیانات بدلے نا، امریکہ نے کہا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی کر رہے ہیں اور وہ ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں اور نیوکلیئر وہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ اٹیک کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جون میں جب اٹیک کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دنیا کے سب سے جدید ہم نے جہاز استعمال کر کے اور سب سے بھاری بم گرا کے اور ہم نے ان کی کیپیسٹی ختم کر دی ہے، اب ایران کبھی بھی نیوکلیئر پاور نہیں بن سکتا۔ اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ دوبارہ نیوکلیئر پاور بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں۔ پھر کہا نہیں، ہم تو اس لیے اٹیک کر رہے تھے کہ اسرائیل اٹیک کرنے لگا تھا ایران پہ، اور جیسے اسرائیل ایران پہ اٹیک کرتا تو اسرائیل امریکہ پہ ایران امریکہ پہ اٹیک کر دیتا، اس لیے ہم نے جو ہے وہ پہلے ہی اٹیک کر دیا۔ پھر کہا نہیں، پھر یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس لیے اٹیک کیا ہے کہ ہم وہاں پہ رجیم چینج کروانا چاہتے ہیں۔ پھر کہا نہیں، رجیم چینج ہم نہیں چاہتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو انہوں نے پورا اپنا مذہبی ایک وہ سارا ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ اس مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پھر وہ پادری گئے اور پھر جس طرح سے وہ دعائیں ہوئیں وہ ساری، جن کو جنید اکبر صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ امریکہ کے طاہر اشرفی ہیں۔ اچھا، تو پہلی امریکہ کی ناکامی یہ ہے کہ امریکہ رجیم چینج نہیں کروا سکا۔ دوسری، امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ جیسے ہی ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید کو شہید کریں گے تو ساتھ ہی ایران کولیپس کر جائے گا، ان کی سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ یہاں بھی امریکہ کو ناکامی ہوئی۔ پھر امریکہ کو یہ لگا کہ جیسے ہی ہم سپریم لیڈر کو شہید کریں گے تو ساتھ ہی ایران کے اندر لاکھوں لوگ نکل آئیں گے سڑکوں کے اوپر اور وہ حکومت کو گرا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، کوئی یعنی چند درجن لوگ تو نکلے، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ آیت اللہ خامنئی شہید کے حق میں اور اپنی حکومت کے حق میں وہاں پر نکل آئے۔ پھر اس کے بعد ان کا جھوٹا پروپیگنڈا ایک اور بڑھ گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ آیت اللہ خامنئی وہ تو ہم ان کو ٹریس کر رہے تھے، لوکیٹ کر رہے تھے، جیسے ہمیں انٹیلیجنس ملی پتہ چلا کہ وہ کہاں پہ ہیں تو ہم نے اٹیک کر کے ان کو مار دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس گھر سے، اپنی اس عمارت سے کہیں نہیں گئے تھے جس میں وہ رہ رہے تھے، ہمیشہ رہتے تھے، اور جس آفس میں وہ میٹنگ کرتے تھے اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں میٹنگ کر رہے تھے، وہ وہاں سے گئے نہیں ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دلیر تھے، وہ بہت بہادر تھے اور وہ ڈگی میں چھپ کے کہیں نہیں گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ خلیجی ممالک پہ یعنی یو اے ای کے اوپر، قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب، ان ملکوں کے اوپر اتنے زیادہ ایران جو ہے وہ حملے کرے گا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ یہ بھی ان کی ایک ناکامی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ایران کرے گا ان کے اوپر اٹیک تو یہ ملک رسپونڈ کریں گے۔ ان ملکوں نے رسپونڈ نہیں کیا، جوابی حملہ نہیں کیا انہوں نے ایران کے اوپر۔ ہاں، وہ اپنے ملک کے اندر آنے والے میزائلوں کو، ڈرونز کو تو روک رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا۔ پھر اسی طرح سے جو ایک اور بڑی ناکامی انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے وہ ہے خلیجی ممالک میں امریکہ کا لگایا گیا دفاعی نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ یعنی امریکہ کی سعودی عرب میں جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، آگ لگی، جو کویت میں اس کے اندر آگ لگی، جو یو اے ای میں ہے اس کے اندر آگ لگی، ان کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے اوپر آ کے راکٹ لگے، میزائل لگے، جہاں ان کے بیسز ہیں ان کی تمام بیسز کے اوپر حملے ہوئے، ان کے فوجی مرے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فوجی جو ہیں، مرے ہوئے فوجی، ان کے تابوت جو ہیں وہ امریکہ میں پہنچے ہیں، اور اس وقت امریکہ میں ان تابوتوں کے پہنچنے کے بعد اور زیادہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ری ایکشن آ رہا ہے ٹرمپ کے اس اقدام کے خلاف۔ اس کے بعد ایک اور جو ان کی ابھی تک جو انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب امریکہ اور امریکیوں کے لیے بہت خطرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو اہل تشیع وہ ہیں ائمہ ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا امریکہ کے خلاف جہاد کا،
اور اب امریکہ کے لیے خطرہ ہے. مشرق وسطیٰ تو ان کے لیے تقریباً نو گو ایریا بنتا چلا جا رہا ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں امریکیوں کے لیے خطرہ ہے. بلکہ ٹرمپ تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اٹیک جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے, حملے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اب فتویٰ آ چکا ہے کہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے. اچھا, اسی طرح سے امریکہ کے اندر سے بہت ری ایکشن آ رہا ہے, ٹرمپ کو سپورٹ نہیں مل رہی اور صرف اب جو ہے وہ 12% لوگ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی امریکی صدر اتنے جلدی اتنا ان پاپولر نہیں ہوا جتنا ٹرمپ ہو گیا ہے. اور اب امریکہ کے اندر واضح طور پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی, یہ اسرائیل کی جنگ ہے, اور اسرائیل کی جنگ کی خاطر ٹرمپ نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے. جو اکانومی کے نقصان ہو رہا ہے, پوری دنیا میں جو نقصان ہو رہا ہے, جو پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے اور جو امریکہ کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے, اس سے ٹرمپ کی نفرت بڑھ رہی ہے. امریکہ کی نفرت جو ہے وہ باقی ملکوں میں بھی بڑھ رہی ہے. اس کے بعد ایک اور جو ناکامی اس کو ہوئی ہے ٹرمپ کو, اور جو اس کے لیے دھچکا لگا ہے, جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے سینکڑوں ارب ڈالر انہوں نے کمٹ کر رکھے تھے امریکہ میں انویسٹ کرنے کے لیے. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب وہ شاید ان کی کیپیسٹی بھی اس طرح سے نہیں ہے جتنا ان کے اپنے ملکوں کے اندر ٹورزم کا اور باقی نقصان ہو رہا ہے. اس کو انہوں نے اس کی وجہ سے اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا, اور ہو بھی تو ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ان کی سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ انسیکیورٹی ہے. جو امریکی اڈے سعودی عرب نے, یو اے ای نے, قطر نے, کویت نے اپنے ملکوں کے اندر, بحرین نے لگائے ہوئے تھے, بنائے ہوئے تھے, بنوائے ہوئے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے, تو ان کی وجہ سے یہ ملک غیر محفوظ ہو گئے ہیں. اور یہ جو ملک ہے نا, آپ اندازہ لگائیں نا کہ ان ملکوں میں جو امریکی اڈے تھے وہ مطلب کیا اس کا تک بنتا ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ سروسز لے رہے ہیں اپنے ملکوں کے دفاع کی, جو ویسے ہی مسلمانوں کے جو ہیں وہ دشمن ہیں. اور میں اب کوئی عالم دین تو نہیں ہوں, نہ میرا کوئی دین کا اتنا علم ہے, لیکن اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید بڑا واضح ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے محسن نہیں ہو سکتے. لیکن مسلمان ممالک نے ان کو اپنے دل میں جگہ دی ہوئی تھی, اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا, اپنے ملکوں میں بٹھایا ہوا تھا. اس کے بعد اسی طرح سے اب آپ دیکھیں سیٹلائٹ امیجز جاری کرنے والی کمپنیز کو روک دیا گیا ہے کہ آپ نے سیٹلائٹ امیجز جاری نہیں کرنے گلف کنٹریز کے, کیونکہ وہاں پہ سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلنے لگ گیا تھا کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے گلف کنٹریز کے اندر امریکی ایسٹس کا. اور دوسری طرف آپ نے ایران کا دیکھ لیا, ایران کے سیٹلائٹ امیجز جاری کروا رہا ہے امریکہ. اور اسی طرح سے جو ایران کے اندر جو جتنے بھی حملے کیے اب تک امریکہ اور اسرائیل نے, ڈیلی 200 جنگی جہاز حملے کر رہے ہیں, ڈیلی 200 300 سے 500 جگہوں پہ 300 سے 500 جگہوں پہ روزانہ حملے کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل. اور اس کے باوجود جو CNN کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی سب نے کہ کوئی پینک نہیں ہے, وہاں پہ تازہ پھل میسر ہیں, تازہ سبزی میسر ہیں, اور کوئی پینک نہیں ہے, کوئی رش نہیں ہے, سب چیزیں روٹین میں وہاں پر چل رہی ہیں. اچھا, اسی طرح سے جو ہے وہ آبنائے ہورمز جو ہے وہ نہیں کھلوا سکا امریکہ, تمام تر دھمکیوں کے باوجود, تمام تر اپنے حملوں کے باوجود, تمام تر نہیں کھلوا سکا. آئل پرائسز نیچے نہیں لا سکا. اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ہدف جو ہے وہ بدل رہے ہیں, اور اب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جتنا بھی کنٹرولڈ ہے یہ تجزیہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ سے کیسے نکلتا ہے, اور یہ ہے بڑا مشکل کہ امریکہ اس طرح سے جو ہے وہ نکلا ہے اتنی آسانی سے, کیونکہ ٹرمپ کے لیے تو اگر یہ اس طرح سے اس جنگ سے نکلتا ہے تو یہ تو ختم ہے, یہ تو اپنی ٹرم بھی پوری نہیں کر پائے گا جس طرح سے وہاں پہ امریکہ کے اندر صورتحال ہے. تو حملے ایران کے جاری ہیں خلیجی ممالک پہ بھی, اسرائیل پہ بھی, اور حزب اللہ نے بھی کل بہت ہی سخت حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر, اسرائیل کی فوجیوں کے اوپر. تو یہ اب تک کی انفارمیشن ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے, ایران یہ جنگ جیت رہا ہے. آپ اندازہ کریں اگر ایران کے ساتھ 4-5 اسلامی ملک بھی کھڑے ہو جائیں, صرف 4-5 اسلامی ملک کھڑے ہو جائیں, تو امریکہ کی سپر پاور بھی ختم, اسرائیل بھی ختم. اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے اگر صرف 4 سے 5 ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر ایران تنہا 9-10 دن سے لڑ رہا ہے, جس کی قیادت شہید ہو گئی, جس کے اوپر ڈیلی جو ہے وہ 400-500 حملے ہو رہے ہیں, جس کے خلاف پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہے, اکیلا ایران ایک طرف ہے, تمام تر پابندیوں کے باوجود کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایران اتنی جرأت, بہادری اور دلیری سے اتنے دن تک سروائیو کرے گا. تو اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ کب تک امریکہ جو ہے, ایران جو ہے وہ ایران کے پاس سے کتنی طاقت باقی ہے, اور کب تک ایران جو ہے وہ لڑ سکتا ہے. اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ محمد صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.